سورہ آل عمران آیت نمبر 118 سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، تم تو وہی لوگ ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تمہارے دوست نہیں ہے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں غصے سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دو کہ تم مر جاؤ اپنے غصہ میں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تم کو ملے کوئی بلائی، تسوہم، تو ان کو برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی برائی تکلیف، یفرحوا بِہَا، تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو کوئی نقصان نہیں کرے گا تمہارا ان کا فریب، شیئن کچھ بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ کفار کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، ان سے دوستیاں نہ لگاؤ۔ یہ بھی سمجھے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں جو عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، ان کو شریعت میں ذمہ کہا جاتا ہے۔ ذمہ یعنی مسلمانوں نے ان کا ذمہ لیا ہوا ہے ان کی حفاظت کرنے کا۔ اگر کوئی مسلمان ہو اور ذمیوں سے بدسلوکی کرے تو اس کا طرفدار جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر کوئی ذمی سے زیادتی کرے گا تو اس ذمی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کے حمیتی بن کر کھڑے ہوں گے۔ تو کسی عیسائی سے، یہودی سے، مجوسی سے، ہندو سے، سکھ سے، جو مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان سے زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان سے اچھا سلوک کرے کہ وہ متاثر ہو کر جو ہے دین میں اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کے علاقوں میں جتنی بھی اقلیتیں ہوتی ہیں وہ خوش رہتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر تو زیادتی ہوتی ہے، لیکن خصوصاً اس وقت کی جو حکومتیں ہیں وہ ان لوگوں کی جو حمایت ہے اس میں جو دین کی تعلیمات ہیں اس سے بھی بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال اسلامی حکومت بھی ہو تو مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے کی، زیادتی کرنے کی اجازت دین اور اسلام نے نہیں دی۔ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کو کسی قسم کی مسلمانوں کے علاقوں میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں تک دلی دوست بنانے کا تعلق ہے اور ان کو جو ہے وہ جگری یار بنانے کا معاملہ ہے
وہ ان سے ہرگز نہ کیا جائے، ان سے تعلقات کی جو ایک حد ہے اس کو کراس نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے وہ اپنے علاقوں میں رہیں، لیکن ان سے گہری دوستیاں کرنے کی قرآن نے جو ہے ممانعت کی ہے۔ فرمایا کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم، سن لو تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم اگر دلی دوستیاں لگاؤ گے تو ایک دن نقصان اٹھاؤ گے۔ یہاں ہمارے ملک میں عجیب قوانین ہیں، کارنیلس کو یہاں پہ وزیر قانون بنایا گیا یا اس کی بات چلی، اور اسی طرح ہمارا جو چیف جسٹس ہے وہ بھگوان داس کو بنایا گیا۔ کس کو بنایا گیا؟ ہندو بھگوان داس کو۔ اور یہ ہمارے جو جج ہیں، یہ پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ایک حافظ قرآن کو انہوں نے غالباً جج لگانے سے انکار کر دیا کہ یہ اس نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے، اس میں انتہا پسندی ہو سکتی۔ بھگوان داس تو اس ملک کا چیف جسٹس بن سکتا ہے، لیکن ایک حافظ قرآن کے جج بننے پر ان وکیلوں کو اور موجودہ ججوں کو اعتراض ہے۔ اسی طرح بھی آپ نے تازہ واقعہ سنا ہوگا کہ اخبارات میں بھی وہ آیا ہے کہ ایک جگہ پر ایک جج نے پابندی لگا دی ہے کہ میرے ساتھ جو مسجد ہے اس سے فجر کی اذان نہ دی جائے، میری نیند ڈسٹرب ہوتی۔ یہ ابھی تازہ واقعہ ہے، ننکانہ کی طرف لاڑکانہ۔ اچھا، تو یہ کوئی مسلمانوں کے جج ہیں؟ تو اور جو ہے اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے وہاں کی جو علاقائی پولیس ہے اور بڑے بڑے افسر وہاں پہنچ بھی گئے ہیں کہ جج صاحب کا آرڈر ہے کہ جناب یہاں پہ فجر کی اذان سپیکر میں نہ دی جائے۔ تو ہم کہتے ہیں ایسے جج کو وہاں سے دفع کر دیا جائے۔ تجھے اذان پسند نہیں، مسجد کا پڑوس اور ہمسایہ ہونا پسند نہیں، تو دفع ہو جائے یہاں سے۔ یہ ابھی جو ہے نا غالباً اس بات کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ معاملہ بھی چل رہا ہے۔ یہ ہمارے ججوں کی ذہنیت۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمارے ملک کو پاک فرمائے۔ ہندوستان میں اذانیں ہو رہی ہیں، کافروں کے ملکوں میں اذان، وہاں کے ججوں کو اعتراض نہیں، اعتراض ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جج کو اعتراض ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی، بد نصیبی کیا ہوگی۔ تو فرمایا کہ ولا یحبونکم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ایمان لاتے ہو سب کتابوں پر۔ مسلمان انجیل کو مانتا ہے، تورات کو مانتا ہے، زبور کو مانتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، لیکن عیسائیت، یہودیت مسلمانوں کے قرآن کو مانتے ہیں۔ انگلینڈ کا ایک وزیر اعظم تھا، گلیڈ سٹون اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ انسانیت کی دو چیزیں دشمن ہیں، ایک محمد کا قرآن اور ایک محمد کی تلوار۔ نعوذ باللہ۔ تو یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے سخت یہودی ہیں اور پھر مشرکین ہیں۔ یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو تمہیں بھی ان کے ساتھ جگری یارانے لگانے کی ضرورت، اور انہوں نے اپنی عورتیں مسلمانوں کے گھروں میں داخل کر کے مسلمانوں کے ملکوں کے ملک برباد کر دیے۔ مثال کے طور پر فلسطین کا جو مجاہد تھا یاسر عرفات، اس کے گھر میں یہودن آ گئی 100 عرفات، تو بتائیں پورے فلسطین کا ستیہ ناش ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسلمان اس کو مجاہد سمجھ رہے تھے، لیکن یہودیوں نے اس سے اپنے مفادات حاصل کیے۔ ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم اپنی محبت کی پینگیں ان سے بڑھاتے ہو۔ وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ان کی سب کتابوں کو مانتے ہو، لیکن وہ تمہارے قرآن کو، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں جی، آپ کے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو کاٹ کھاتے ہیں اپنی انگلیوں کو، من الغیظ، غصے کی وجہ سے۔ سمجھتے ہیں؟ اتنا غصہ چڑھتا ان کو مسلمانوں پہ۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، آپ کہہ دو مر جاؤ اپنے غصے میں، تمہارا یہی علاج ہے کہ تمہاری موت ایسے ہی آئے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بید کو جانتے ہیں۔
بے شک اللہ جانتے جو سینوں میں ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی بلائی پہنچ جاتی ہے، کوئی اچھی خوشخبری تمہیں مل جاتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یفرحوا بِهَا، تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ جب غزوہ احد ہوا تو تقریباً 70 صحابہ جو ہے شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت جو ہے شہید ہو گئے، سامنے کے 2 دانتوں کے ساتھ والا دانت شہید ہو گیا۔ اسی طرح ابن قمیہ کافر نے تلوار ماری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ڈول میں پانی لاتے تھے اور سیدہ فاطمہ زخموں کو دھوتی تھی، اور پھر یہ کیا کہ ایک پرانی چٹائی تھی، اس کا ایک ٹکڑا تھا، تو سیدہ فاطمہ نے اس کو جلایا اور راہ کو جو ہے نا زخموں پہ لگا دیا، اس سے وہ مسام بند ہو گیا اور خون کا آنا بند ہو گیا۔ تو اب کافروں کو بڑی خوشی ہوئی اور مشہور ہو گیا ان محمدً قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کافر جو ہے خوشیاں منانے لگے، بنگڑے ڈالنے لگے۔ اوہو، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انس بن مالک کے چچا تھے، انہوں نے کہا عمر کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مسلمان اتنے غمزدہ تھے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مرہم پٹی کی ہے؟ فرمایا اس طرح نہیں ٹوٹی۔ انہوں نے کہا کمر ٹوٹ گئی ہے، انہوں نے کہا پھر کوئی دوائی پٹی کی ہے؟ فرمایا کہ ایسے نہیں ٹوٹی، وہ اس طرح ٹوٹی ہے کہ تم نے سنا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو، میری یہ کمر ٹوٹی ہے، حضرت عمر نے کہا۔ تو انس بن نضر نے پھر کہا کہ تو کیا پھر تمہارے لیے کوئی شہادت کا دروازہ بند ہو گیا؟ اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو تمہارے لیے تو شہادت کا دروازہ بند کر کے نہیں گئے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اتنا صدمہ ہے میری ٹانگیں ساتھ نہیں دے۔ اوہو، لیکن جب خبر آئی مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو پھر مسلمانوں کی جان میں جان آئی۔ اور ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بڑے اور مشرکوں کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، تو اس نے آواز دی افیکم محمد، کیا تم میں محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجیب، اس کی بات کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا افیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ افیکم عمر، کیا تم میں عمر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب نہ دو۔ تو جب اس کو جواب نہ ملا تو اس نے کہا اولو حبل، اولو حبل، حبل کا بول بالا ہو گیا، حبل کا بول بالا ہو گیا، یہ ان کے بت کا نام تھا۔ اتنے خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپ جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے دشمن، میں عمر بول رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور ہم میں موجود ہیں، اور ابو بکر بھی زندہ اور ہم میں موجود ہیں، تمہارا بندوبست کرنے کے لیے ہم اب بھی موجود ہیں، خوش کس بات پر ہوتے ہو؟ تو فرمایا کہ ان کافروں کی جو سوچ ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف پر یہ خوش ہوتے ہیں، یہ اتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی تکلیف بلائی پہنچتی ہے، بلائی ملتی ہے، تسؤہم، تو ان کو برا لگتا ہے۔ آج دنیا کا ہر مسلمان طالبان کی فتح پہ خوش، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو مسلمانوں کی خوشی میں خوش نہیں، اس کا ایمان سے کیا واسطہ ہے؟ اور وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر کو تم کو تکلیف پہنچتی ہے، برائی پہنچتی ہے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو وہ اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، خوشیاں منا رہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن یاد رکھو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی مکاریاں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گی۔ تو وہ تو مکر اور فریب میں لگے رہیں گے، لیکن صبر اور تقوی کے ساتھ تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں سب کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی چیز اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ دہرائیں